اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویور، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اس کریم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج 9 رجب المرجب ہے۔ 9 رجب المرجب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہے، ان کی ولادت باسعادت ہے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب بھی دیا جاتا ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ اور حضرت شہزادہ علی اصغر کربلا میں سب سے چھوٹے شہید ہیں، امام عالی مقام کے سب سے چھوٹے شہزادے ہیں، اور اس شہزادے کی وجہ سے یزید کی فوج میں بغاوت پیدا ہونی شروع ہوگی، اور یزیدیوں نے کھلا اعلان شروع کر دیا کہ فوراً شہید کرو اس شہزادے کو۔ یہ وہ شہزادہ ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو شہزادہ علی اصغر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی جناب سکینہ، یہ کربلا میں 2 ایسے سپوت تھے جن کی وجہ سے دین اسلام کو فتح ہوئی ہے، اور امام علی مقام کے ان شہزادے اور اس شہزادی کی وجہ سے ان کو ہر مقام پر ناکامی ہوئی ہے۔ جب امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اس شہزادے کو آخر میں، یعنی اپنے سے پہلے شہادت کے لیے لے کے گئے، تو یزیدی فوج کا سالار یہ کہنے لگا، اے حسین ابن علی، اس بچے کو تو پیاس نہیں لگی ہے، پیاس تو آپ کو لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ بچہ بولے گا تو پھر ہم پانی دیں گے۔ اصل میں حسین ابن علی کا یہ چھوٹا شہزادہ شہادت کے لیے اپنے گیا، شہادت پیش کرنے کے لیے۔ تو شہزادہ علی اصغر نے جب امام علی مقام نے کہا بیٹا بولو، تو شہزادہ علی اصغر نے کہا اللہ تش اللہ تش اللہ تش۔ شہزادے نے کہا اے مسلمانوں، میری جد کا کلمہ پڑھنے والوں، میں پیاسا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی فوج میں بغاوت شروع ہو گئی، اور حرملہ کو جو اس کی فوج کا سالار تھا، عمر سعد ملعون، ان ظالموں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو انہوں نے کہا بھائی جلدی جلدی اس کو شہید کرو کہ ہماری فوج میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے۔ حرملہ نے پہلا تیر چلایا تو ناکام ہوا، دوسرا تیر چلایا پھر ناکام ہوا۔ جب تیسرے تیر کی باری آئی، اس فوج کا سالار تھا عمر سعد، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، تو اس نے کہا اے حرملہ، تو بہت بڑا تیر انداز ہے، تو اس بچے کو شہید نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگا تمہیں کیا معلوم ہے، جب میں تیر چلاتا ہوں تو میرے سامنے کبھی پاک محمد کا گلا آ جاتا ہے، کبھی مولا علی کا گلا آ جاتا ہے، کبھی جناب سیدہ کا پردہ آ جاتا ہے، میرے سامنے تو وہ اس بچے کا گلا نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا جو بھی ہے تم جلدی سے تیر چلاؤ۔ اس ملعون نے تیر چلایا تو شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا۔ تو دیکھیں 6 ماہ کا بچہ ہے، آج خوشی کا بھی دن ہے، لیکن 6 ماہ کے بچے نے شہادت کو خوشی سے قبول کیا، اور حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے خوش ہو کر شہادت کو قبول کیا۔
اس کے حوالے سے میں آپ کو ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس شہزادے کے حوالے سے، باب الحوائج کے حوالے سے آپ اپنی حاجت کو طلب کر سکتے ہیں۔ باب الحوائج کا مطلب ہے حاجتوں کا دروازہ۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ ایک نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ ہر نماز میں یہ دعا کرے مجھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں حاجت میرا اولاد عطا فرما۔ تو وہ نیت ذہن میں کر لے کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میرا بیٹا ہوا تو میں اس کا نام علی اصغر رکھوں گا، اور اگر میری بیٹی ہوئی، اس دنیا میں بیٹی آئی، تو میں اس کا نام جناب سکینہ رکھوں گا۔ تو یہ نیت وہ رکھ لے، بار بار یہ حاجت طلب کرے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ اگر ان کو بیٹی عطا ہوتی ہے تو وہ نام لازمی طور پہ جناب سکینہ رکھے، تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اولاد ملے گی۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، اس کے صدقے سے جو ہے نا آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور دوسری طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دودھ کے اوپر نظر دلائے، دودھ سامنے رکھے اور دودھ کے اوپر الحمد شریف 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے اور کہے کہ میں یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرتا ہوں، ان کے صدقے یا کریم اللہ میری حاجت روائی کرنا، جو بھی اس کی حاجت ہے اللہ پاک اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ کار بھی ہے کہ جس حرملہ نے شہید کیا ہے امام عالی مقام کو اور ان کے شہزادے کو، شہزادہ علی اصغر کو، حرملہ پر اگر آپ 100 دفعہ لعنت کریں اور کہیں کہ میں یہ شہزادہ علی اصغر کے کو شہید کرنے والوں پر لعنت کرتا ہوں، اور 100 دفعہ کہیں کہ حرملہ پہ لعنت، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے اپنی حاجت طلب کریں، تو انشاءاللہ آپ کی حاجت روائی ہوگی، آپ کی ضرور حاجت پوری ہوگی۔ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھرانے کے صدقے فرشتوں کی سنائی ہوتی ہے، فرشتوں کو پر مل جاتے ہیں، تو آپ کی حاجت روائی ہوگی انشاءاللہ۔ یہی میرا پیغام تھا، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔